بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل ہم نے جملہ انشائیہ کو پڑھا۔ اب جو فصل ہو رہی ہے وہ مرکب غیر مفید کے بارے میں ہے، اور ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو بیان کر دیا تھا، مرکب غیر مفید کو بیان نہیں کیا تھا۔ اب یہاں سے مصنف علامہ مرکب غیر مفید کو بیان کر رہے ہیں فصل پیدا کے مرکب غیر مفید آنست۔ تم جان لو کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ چوں قائل برا سکوت کند سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود، کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے تو سامع کو، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، حاصل نہ ہو۔ یعنی کہا ولد عالم، عالم لڑکا، تو اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عالم لڑکا بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یعنی پوری بات نہ کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے اور نہ کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ کہا غلام زیدن، زید کا غلام، تو اس سے بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ زید کا غلام کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو مرکب غیر مفید بولتے ہیں، یعنی اس سے سامع کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ آپ برسہ قسمت، اور یہ کتنی قسموں پر ہے صاحب بیان کر رہے ہیں؟ وہ آپ برسہ قسمت، اور وہ تین قسموں پر ہے۔ اول مرکب اضافی، پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ چوں غلام زیدن، جیسے غلام زیدن بیان کر رہے ہیں، جزو اول را مضاف گوئن، پہلے والے جز کو مضاف کہیں گے، وہ جزو دوم را مضاف الیہ، اور دوسرے والے جز کو مضاف کہیں گے۔ یعنی غلام زیدن میں غلام کو مضاف بولیں گے اور زیدن کو مضاف الیہ بولیں گے۔ آگے بیان کر رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا صاحب؟ مجرور ہوگا۔ اب ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب مضاف الیہ مجرور کیوں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مضاف الیہ کے درمیان میں ایک حرف جر مقدر ہوتا ہے، اسی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا غلام زیدن، تو اس کے درمیان، غلام اور زید کے درمیان حرف جر مقدر ہے لام، یعنی غلام لزیدن، یعنی ایسا غلام جو زید کے لیے ہیں۔ تو غلام مضاف الیہ کے درمیان میں لام کیا ہے؟ مقدر ہے، یعنی لام جو حرف جر ہے وہ مقدر ہے، اسی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ رہی بات پہلا، یعنی غلام پہلا جز یہ مضاف ہے، تو مضاف الیہ اس میں دو صورتیں ہیں۔ جب ترکیب میں یہ واقع ہوگا، یعنی کسی کے ساتھ ملاؤ گے، جا کے ساتھ ملاؤ گے، جا کے ساتھ ملایا آپ نے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ نے جا کے ساتھ ملایا، کہا جا غلام زیدن، تو اس وقت غلام یہ مورب ہوگا، رأیت غلام زیدن ومررت بغلامی زیدن۔ جب ترکیب میں لے کر آؤ گے تو مرکب اضافی کا پہلا جز یعنی مضاف، یہ کیا ہوگا؟ یہ مورب ہوگا۔ لیکن جب عامل ذکر نہ کریں، کسی کے ساتھ نہ ملائیں، تنہا استعمال کریں اور کہیں غلام زیدن، تو غلام اس وقت مبنی بر ضم ہوگا۔ آگے بیان کر رہے ہیں دو مرکب بنائی۔ مصنف علیہ رحمۃ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کا دوسرا نام مرکب عددی بھی ہے، یعنی مرکب بنائی کو مرکب عددی بھی کہتے ہیں۔ تعریف کر رہے ہیں مرکب بنائی کی۔ وہ آست، اور وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشند، کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اس میں دو متضمن حرف باشد، اور دوسرا والا اسم کسی حرف کو شامل ہو۔ چوں احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، یعنی احد عشرہ سے لے کر کے تسعۃ عشرہ تک، کہ در اصل احد عشر و تسعۃ عشر بوداس۔ اصل بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا تھے صاحب، یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں احد عشر و تسعۃ عشر تھے۔ پھر کیا کیا صاحب بیان کر رہے ہیں، حذف کردہ، واو کو حذف کر دیا، ہر دو اسم را یکے کردن، اور دونوں اسموں کو ایک کر دیا، ہر دو جز مبنی باشد برفتح،
پھر حکم بیان کر رہے ہیں کہ دونوں جز مبنی ہوں گے معرب ہوں گے، تو حکم بیان کر رہے ہیں ہر دو جز مبنی باشد برفت، دونوں جز مبنی ہوں گے کس پر؟ فتح پر، الا اثنا عشرہ کہ جزو اول معرب است، مگر اثنا عشرہ کہ اس کا پہلا جز معرب ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ احد عشرہ کا احد عشرہ یہ دونوں جز، یعنی احد ایک کلمہ اور عشر دوسرا کلمہ، یعنی احد ایک جز اور عشر دونوں دوسرا جز، یہ دونوں جز مبنی برفت ہوں گے، تو کس پر مبنی برفت ہوں گے؟ کس پر مبنی ہوں گے؟ مبنی برفت، یعنی فتح پر مبنی ہوں گے۔ اب یہ مبنی کیوں ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ دوسرا والا جز جو ہے عشر یہ واو کو شامل ہے، اور واو کیا ہے؟ حرف ہے، اور حرف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو عشر نے واو کی جگہ لے لی جو کہ مبنی ہوتے ہیں، اس بنیاد پر عشر کو مبنی قرار دے دیا گیا، اور عشر کی مناسبت سے عہد کو بھی مبنی قرار دے دیا۔ اب دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ فتح پر مبنی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب فتح جو ہوتا ہے یہ حرکتوں میں سب سے خفیف حرکت ہے، سب سے ہلکی حرکت ہے، اس بنیاد پر اس کو مبنی بر فتح قرار دیا، مبنی بر فتح قرار دیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ صاحب اثنا عشرہ کہ اس میں دوسرا جز مبنی ہے اور پہلا جز کیا معرب ہے؟ جز اس لیے معرب ہے کیونکہ صاحب اس کو تثنیہ سے مشابہت ہے، جس طرح تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، ایسے ہی اثنان کے نون بھی گر جائے گا، اور کہا کہ جزو اول معرب است، اس کا پہلا جز معرب ہے۔ تیسری قسم بیان کر رہے ہیں سو مرکب من صرف۔ تیسری قسم کیا؟ مرکب من صرف۔ مرکب من صرف کو مرکب مزجی کا نام بھی دیتے ہیں۔ تعریف کر رہے ہیں وہ آس کہ دو اسم را یکے کردہ باشد، اور وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اس میں دو متضمن حرف نباشد اور دوسرا والا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، چوں بال بک و حضرہ موت۔ اب بال اور بک دو اسم تھے اور دونوں اسموں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا، بال اور بک سے مرکب ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے کہ جس کی حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پوجا کیا کرتی تھی، اور بک اس شہر میں رہنے والے ایک بادشاہ کا نام تھا جو اس بت کی پوجا کرتا تھا۔ تو اب بال اور بک دونوں کو ملا کر اس شہر کا نام قرار دے دیا، تو بالابک ایک شہر کا نام ہو گیا، اور حضرہ موت بھی ایک شہر کا نام ہے۔ حضر بمعنی شہر، حضر اور موت بمعنی مرگ یعنی موت، تو اس شہر میں زیادہ موت ہوتی تھی، اس لیے حضرہ موت یعنی حضر اور موت دو اسمیں دونوں کو ملا دیا اور ایک شہر کا نام دے دیا۔ اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ جزو اول مبنی باشد، اس کا پہلا جز مبنی ہوگا، اور کس پر مبنی ہوگا؟ برفتح، فتح پر مبنی ہوگا۔ کس کے مذہب پر؟ بتا رہے ہیں بر مذہب اکثر علماء، اکثر علماء کے مذہب پر۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یعنی کچھ علماء کے نزدیک یہ پہلا جز مبنی بر فتح نہیں ہے بلکہ معرب ہے۔ اور رہی بات دوسرا والا جز، بتا رہے ہیں جزو دو معرب اور دوسرا جز کیا ہے؟ معرب ہے۔ اور اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے دوسرا جز معرب ہے، اور ایک کیا ہے؟ معرب غیر منصرف ہے، یعنی دوسرا والا جز معرب ہوگا اور غیر منصرف ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن پہلے جز کو لے کر اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ مبنی، اکثر کہتے ہیں مبنی برفت ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں یہ معرب ہوگا۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی حیثیت کیا ہے، کیا ہو کر واقع ہوتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بدا کہ تم جان لو مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز واقع ہوگا، چوں غلام زید قائم و اندی احد عشرہ درہما وجاء بالبک۔ تو یہاں تین جملے ہیں، غلام زید قائم ایک جملہ، و اندی احد عشرہ درہما ایک جملہ، وجاء بالبک تیسرا جملہ۔ غلام زید قائم کا معنی ہے زید کا غلام کھڑا ہے، وہ اندی احد عشرہ درہما کا معنی ہے میرے پاس 11 درہم ہے، وجاء بالبک کا معنی ہے بالبک آیا، بالبک شہر آیا۔ اب یہاں پر غلام الزیدن قائمن میں غلام الزیدن مرکب غیر مفید تھا، تو یہ قائمن جو جملہ بن رہا ہے اس کا جز واقع ہے۔ اندی احد عشرہ درہمن میں احد عشرہ درہمن، یہ اندی
کا جز واقع ہے، وجاء بالبک اور بالبک جاء کا جز واقع ہے. انہوں نے اوپر بیان کر دیا تھا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز واقع ہوگا. فصل بدا کے ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد. اب کلمے کی وہ جملے کی تعداد بتا رہے ہیں کہ وہ جملہ کم سے کم کتنے کلموں سے مکمل ہو جائے گا، کتنے کلموں سے مکمل ہو جائے گا. کون جملہ بیان کر رہے ہیں. تم جان لو ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد، کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم میں نہیں ہوگا. لفظاً آگے بیان کر رہے ہیں یا تقدیراً، یعنی کم سے کم مقدار کی دو صورتیں بیان کی. کیا دو کلموں سے کم میں نہیں، یا تو لفظاً دو کلمے ہوں گے یا تقدیراً یعنی دکھنے میں تو ایک کلمہ ہوگا لیکن مانن دو کلمے ہوں گے. آسان لفظوں میں یہ کہہ دو کہ جو معنی اور لفظ کے اعتبار سے یا تو دو کلمے ہوں گے یا لفظ کے اعتبار سے ایک ہوگا، معنی کے اعتبار سے کیا ہے دو ہوں گے. بیان کر رہے ہیں بدا کہ تم جان لو ہے جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد، کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم میں نہیں ہوگا. لفظاً جیسے ضرب زید و زید قائم، ضرب زید کو مانا زید نے مارا و زید قائم زید کھڑا ہے. تو ضرب زید جملہ ہے اور کتنے کلمے ہیں اس کے اندر؟ ضربہ ایک، زید دو کلمے اس کے اندر پائے گئے. زید قائم کے اندر بھی دو پائے گئے. یا تقدیراً آگے بیان کر رہے ہیں یا تقدیراً. تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے تو ایک کلمہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے دو کلمہ ہو. بیان کر رہے ہیں چو اضرب، جیسے کہ اضرب کہ انتا درو مستتر است، کہ اضرب کہ اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہے. یعنی یہاں پر ایک اعتراض بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے کہا کہ کوئی بھی کلمہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم میں نہیں ہوگا، تو اضرب اس میں تو ایک کلمہ ہے، اور آپ نے کہا کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم میں نہیں ہوگا، اور اضرب یہ تو ایک کلمہ ہے اور کلام ہے، جملہ ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مرکب مفید ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب یہ لفظ کے اعتبار سے تو ایک ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دو ہیں، کیونکہ کم سے کم مقدار دو کلمے کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. تو یہاں تقدیراً دو ہیں، لفظاً وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی اضرب انتا. واضح بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ بھی ہوں گے، وہ بیشتر راہ حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اب ضرب زید امرن بالخشبتی فی البیتی، تو اس کے اندر کتنے کافی سارے کلمے ہو گئے ہیں. تو وہ بیان کر رہے ہیں وہ بیشتر راہ حد نیست اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. آگے ایک ترکیب کا طریقہ، جملے کو پہچاننے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں بدا کے چو کلمات جملہ بسیار باشد، کہ جب جملے کی کلمات بسیار باشد بہت زیادہ ہوں، یعنی کوئی جملہ آپ کو ملے اور اس میں تمہیں کلمے 3 4 5 مل جائیں، تو آپ کو کیسے پہچانو گے اس جملے کو کہ اس کا بآسانی ترجمہ کر سکیں، اس جملے کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جائے، کیا چیزیں اپناؤ گے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صاحب چوں کلماتی جملہ بسیار باشد، جب جملے کے کلمات بہت زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را بیک دیگر تمیز باید کردن. تو بتا رہے ہیں اسم و فعل حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پہچاننا چاہیے. کہا ضرب زید امرن بالخشبتی، کہ زید نے امر کو مارا لکڑی سے. تو اب آپ یہاں پر اس جملے میں پہچانو کہ ضرب زید امرن بالخشبتی، اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے اور کون حرف ہے. تو اب پہچانو ضربہ یہ فعل ہے، زیدن یہ اسم ہے، امرن یہ بھی کیا ہے اسم ہے، بالخشبتی میں با حرف ہے اور الخشبتی یہ اسم ہے، یہ کیا ہے اسم ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اسم و فعل و حرف را بیک دیگر تمیز باید کردن. تو اسم و فعل حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کرنا چاہیے کہ صاحب یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. وہ نظر کردن، اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ موربست یا مبنی، کہ مورب ہے یا مبنی ہے. تو اب ضربہ مورب ہے یا مبنی ہے، زید مورب ہے یا مبنی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ضربہ فعل ہے اور فعل کیا ہے مبنی ہوتا ہے تو یہ مبنی ہے، زید یہ ترکیب میں واقع ہے اس میں تو یہ مورب ہے. تو یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہیں. اور آگے دیکھنا چاہیے کیا آگے بیان کر رہے ہیں وہ عامل است یا معمول، اور یہ بھی غور کرنا چاہیے صاحب عامل ہے یا معمول ہے.
یعنی عامل یعنی عمل دینے والا ہے یا عمل قبول کرنے والا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. تو ضربہ زیدن میں کون عامل ہے کون معمول ہے؟ تو ضربہ یہ عامل ہے اور زیدن یہ کیا ہے؟ معمول ہے، کیونکہ زیدن کو جو رفع دے رہا ہے کون دے رہا ہے؟ یہ ضربہ دے رہا ہے، اور ضربہ کیا ہے؟ عامل ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ زید، یہ معمول ہے. آگے بیان کریں وبایت دانستن کے تعلق کلمات بیک دیگر چگونه است، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے سے کیسا ہے. تا مسند مسند لے پیدا کر دے، تاکہ مسند مسند لے پایا جائے، تاکہ مسند مسند لے ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے. یعنی ضربہ زیدن کا، تو اب یہ ایک دوسرے کا تعلق کہ ضربہ یہ کیا ہے؟ مار کی اسناد ہو رہی ہے کدھر؟ زید کی طرف، تو زید ہوا مسند لے، اور ضربہ کا معنی تھا مارنا، اور اس کی اسناد کی جا رہی ہے، اور جس کی اسناد کی جائے وہ ہوتا مسند. تو پتہ چلا ضربہ مسند ہے اور زید کیا؟ مسند لے ہے. تو اب بتا رہے وہ باید دانستن، اور جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات بیک دیگر کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے سے کیسا ہے. کیوں؟ تا مسند و مسند لے پیدا کردد، تاکہ مسند مسند لے پیدا ہو جائے. وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شبد، اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے. یعنی جب تم اسم فعل حرف کی پہچان کر لو گے، معرب مبنی کی پہچان کر لو گے، عامل کون ہے معمول کون ہے یہ پہچان لو گے، مسند مسند لے کون ہے یہ پہچان لو گے، تو آپ جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ کر سکتے ہو، کوئی بھی اس کے اندر خرابی نہیں آئے گی. اور آپ کو اسم فعل حرف کی پہچان نہیں، مسند مسند لے کون ہے اس کی پہچان نہیں، معرب مبنی کون ہے اس کی پہچان نہیں، عامل کون ہے معمول کون ہے اس کی پہچان نہیں، تو آپ جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے. یعنی جملے کا معنی تم پا نہیں سکتے، جملہ بنا نہیں سکتے، جملے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.